بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آدمی پر استبراء لازم ہے، پیشاب کے قطرے جب تک زائل نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کے لیے وضو کرنا جائز نہیں ہے، جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے پیشاب کے قطروں سے، اس وقت تک اس لیے وضو کو شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے مسئلہ یہ بیان کیا کہ استنجا کب سنت ہے، کب استنجا کرنا واجب ہے، کب فرض ہے۔ اب یہاں سے پڑھ رہے ہیں وَيَفْتَرِضُ، اور فرض ہے غسل ما فی المخرج، جو کچھ مخرج میں ہے، مخرج یعنی پیشاب پخانے کے نکلنے کی جگہ، عند الاغتسال، غسل کے وقت، من الجنابتی، غسل جنابت کے وقت، والحیض والنفاس، حیض و نفاس کے غسل کے وقت نجاست کو دھونا فرض ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ، اگرچہ جو مخرج میں ہے قلیلاً، وہ تھوڑی ہی نجاست کیوں نہ ہو۔ پہلے تو یہ بیان کیا تھا کہ اگر مخرج سے نجاست تجاوز نہ کی ہو، یعنی 1 درہم سے کم ہو، تو استنجا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر غسل جنابت کر رہے ہیں یا حیض و نفاس کا غسل کر رہے ہیں، بندہ ناپاک ہوگی، اسے غسل جنابت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے، رات کو سویا ٹرک الٹ گیا، غسل فرض ہو گیا نا، اب یہ غسل جنابت ہے۔ تو غسل جنابت کر رہے ہیں یا حیض و نفاس کا غسل عورت کر رہی ہے، تو اب چاہے مخرج میں نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس مقام کو دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلے وضو کے لیے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز نہ کی ہو تو پھر دھونا فرض نہیں ہے، واجب ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ لیکن اگر غسل جنابت کر رہے ہیں، ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں، یا حیض و نفاس کا غسل عورت کر رہی ہے، تو پھر چاہے مخرج سے تجاوز نجاست نے نہ بھی کیا ہو، تب بھی اس مقام کو دھونا فرض ہے، تب بھی نجاست کے مقام کو دھونا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل میں تو تمام بدن کا دھونا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس مقام کو نہ دھویا مخرج سے جہاں نجاست نکلی ہے، تو پھر تو وہ غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے غسل جنابت و حیض و نفاس میں مخرج میں چاہے تھوڑی ہی نجاست کیوں نہ ہو، اس مقام کا دھونا فرض ہے۔ وَإِن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، اور یہ کہ استنجا کرے صاف پتھر کے ساتھ، وَنَحْوِهِ، یا اس جیسی کسی اور چیز کے ساتھ، اور یہ کہ استنجا کرے پتھر کے ساتھ، وَنَحْوِهِ، یا اس جیسی کسی اور چیز کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ یا ٹیشو وغیرہ کے ساتھ استنجا کرے۔ یہ بات کب ہے؟ جب نجاست درہم سے کم ہو، تب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ نجاست درہم کے برابر ہو تو پھر تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا پانی سے دھونا فرض ہے، واجب ہے، اور اگر درہم سے زیادہ ہو تو پھر دھونا فرض ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں جو بیان کریں وہ یہ ہے کہ اگر نجاست درہم سے کم ہو اور استنجا کرنے کے بعد آ رہی، غسل کی بات بھی نہیں آ رہی، اور وَإِن يَسْتَنْجِيَ، اور یہ کہ استنجا کرے کس سے؟ بحجر منقٍ، صاف پتھر سے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، منقٍ صاف پتھر سے استنجا کرے، وَنَحْوِهِ، یا اس جیسی کسی اور چیز سے، جیسے ڈھیلا وغیرہ یا ٹیشو وغیرہ سے استنجا کرے، یعنی یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر نجاست درہم سے کم ہو اور اپنے مخرج سے اس نے تجاوز نہ کیا ہو، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پتھر سے ہی استنجا کر لے، یا اس جیسی کسی اور چیز سے، ٹیشو وغیرہ سے بھی استنجا کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ والغسل بالماء،
اور دھونا پانی کے ساتھ احبو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جائز تو پتھر کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، جائز تو پتھر کے ساتھ بھی ہے، لیکن پانی سے دھونا پھر بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ احبو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ کیا کرے، پانی کے ساتھ اسے دھوئے۔ والافضل، اور افضل کیا ہے، الجمع بین الماء والحجر، کہ وہ پانی اور پتھر کو جمع کرے، یعنی پہلے پتھر کو استعمال کر لے اور پھر پانی کے ساتھ بھی دھو لے، تو یہ کیا ہوا، افضل ہوا۔ والافضل، اور افضل کیا ہے، الجمع بین الماء والحجر، کہ پانی اور پتھر کو جمع کرے، یعنی دونوں کے ساتھ ہی طہارت کرے، استنجا کرے، سمجھا گی؟ افضل کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہی استنجا کرے، یہ افضل ہے۔ پھر کیا کرے گا، فیمسحو، پہلے مسح کرے، مسح یعنی پونجھے، کس کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، مسح کا معنی ہوتا ہے پونجھنا، فیمسحو، پس وہ پونجھے پتھر کے ساتھ پہلے، ثم یغسلو، پھر کیا کرے، اسے دھوئے، ثم یغسلو، پھر یعنی اس میں ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ اگر پتھر اور پانی کو جمع کرنا ہے، یعنی دونوں سے استنجا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے، پہلے پھر پتھر کا استعمال کرے، پتھر کے ساتھ پہلے پونجھ لے نجاست کو، ثم یغسلو، پھر اس مقام کو دھو لے، ٹھیک ہے، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، ان یکتاثر، کہ وہ اکتفا کرے، علی الماء، پانی پر، او الحجر، یا پتھر پر، یعنی یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اکیلے پانی کے ساتھ ہی استنجا کر لے یا اکیلے پتھر کے ساتھ ہی استنجا کر لے۔ یہ تب ہے جب نجاست درہم سے کم ہو، جب نجاست درہم سے، ہاں، کیونکہ اگر درہم کے برابر ہے یا درہم سے زیادہ ہے، پھر تو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ پھر پانی کے ساتھ دھونا فرض و واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نجاست درہم سے کم ہے تو پھر کیا کرے، وَيَجُوزُ، جائز ہے، ان یکتاثر، کہ وہ اکتفا کرے، علی الماء، پانی پر، او الحجر، یا پتھر پر، اکیلے پتھر پر، پتھر سے استنجا کر لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، چاہے اکیلے پانی سے استعمال کر لے، استنجا کر لے، پھر بھی اس کے لیے۔ والسنت، اور سنت کیا ہے، انقاء المحل، سنت تو یہ ہے کہ محل کو صاف کرے، محل مطلب مخرج، نجاست کا مخرج، مقام جو ہے اس کو محل نجاست کہتے ہیں نا، محل مطلب جس جگہ سے نجاست خارج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والسنت، سنت تو یہ ہے کہ انقاء المحل، نجاست کو صاف کرے، محل کو صاف کرے، ٹھیک ہے، مقصود تو شریعت کو کیا ہے، طہارت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، محل کو صاف کرنا یہ مقصود ہے، تو چاہے وہ پتھر سے مقصود حاصل ہو جائے چاہے پانی سے، ٹھیک ہے، تو دونوں طرح جائز ہے، لیکن ہاں یہ بتا دیا کہ پانی سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اگر دونوں کو جمع کرے، پتھر اور پانی کو، تو یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر مسئلہ وہ کھول کے بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی۔ والعدد فی الاحجار مندوب، اور 3 پتھر جو ہے ان کی تعداد جو ہے یہ کیا ہے، مندوب، مستحب ہے، جو 3 پتھر استعمال کرنے ہیں یہ تعداد کیا ہے، مستحب ہے، کہ 3 پتھروں سے استنجا کرے، یہ کیا ہے، مستحب ہے، لا سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ فیستنجیا، اور یہ کہ پس وہ استنجا کرے، بثلاثۃ احجار، 3 پتھروں کے ساتھ، ندبن، یہ مستحب ہے، 3 پتھروں کے ساتھ وہ استنجا کرے، یہ کیا ہے، مستحب، ان حاصل، اگر حاصل ہو جائے، التنظیف، پاکیزگی حاصل ہو جائے، بدونہا، اس سے کم سے، یعنی اگر 1 یا 2 پتھر سے ہی محل نجاست صاف ہو گیا ہے
ٹھیک ہے، تو پھر بھی 3 پتھر پورے استعمال کرنا یہ کیا ہوا؟ مستحب ہے۔ ان حاصلہ اگرچہ حاصل ہو جائے پاکیزگی، التنظیف پاکیزگی حاصل ہو جائے، بدونہا 3 پتھروں سے کم میں ہی پاکیزگی حاصل ہو جائے، تب بھی 3 پتھر کا استعمال کرنا یہ کیا ہوا؟ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے 3 پتھروں سے کم میں طہارت پاکیزگی حاصل ہو جائے تو پھر 3 پتھر کا استعمال کرنا کیا ہوا ہے؟ مستحب ہے۔ اور سوال بھی یہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 3 پتھر استعمال کیے ہیں لیکن ابھی تک محل نجاست صاف نہیں ہوا تو اب کیا کریں گے؟ ہاں، پھر اور پتھر لیں گے، یہ نہیں کہ 3 کہے تھے تو اب کیا کریں، کیونکہ مقصود تو محل نجاست کو صاف کرنا ہے اور وہ تو 3 پتھروں سے بھی حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تعداد مستحب تب ہے جب 3 پتھروں سے نجاست صاف ہو گئی ہو یا اس سے کم میں صاف ہو گئی ہو تو پھر 3 کو پورا کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر 3 پتھر استعمال کیے لیکن پھر بھی طہارت حاصل نہیں ہوئی تو پھر 4تھا پتھر لیں گے، 5واں لیں گے، 6واں لیں گے، 7واں لیں گے، جب تک محل نجاست صاف نہیں ہوتا تب تک پتھر استعمال کرتے رہیں گے۔